الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے ہے جنہیں بہت سارے پریگننسی سے متعلق اور حمل سے متعلق بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہمارا جو سوال جو اکثر ہماری بہنوں نے خواتین نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے گا کہ ہمارا جو یعنی جو کنسیو کیا ہے وہ کنسیو یعنی جو حمل ہے وہ شیاطین کی وجہ سے ضائع ہوا یا پھر ہمارا کوئی میڈیکل کا پرابلم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمزاد کی وجہ سے حمل کو ضائع کیا گیا یا اس کی وجہ سے حمل میں رکاوٹ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہا ہوں یہ ایک راقی ہیں، ان کی لکھی ہوئی ایک تحریر کو میں نے اردو ٹرانسلیٹ کیا اور میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ عام بات یہ ہے کہ معالجین اکثر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی معالجین جو ہیں وہ یعنی اکثر لوگ ایسے معالجین کے پاس جاتے ہیں جو عام طور پر ساحر ہوتے ہیں، اور ان میں خواتین کی کثرت ہے جو کہ جادوگر سے لیے گئے تعویذات یا نقوش جس کا انہیں علم نہیں ہوتا وہ یعنی اسے استعمال کرتی ہیں، اور جو جادوگر ہے وہ انہیں موکلات کے ذریعے یعنی اپنے خادموں کے ذریعے سے رحم میں جنات کو داخل کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ کنوارے پن کے دوران یا شادی کے قریبی وقت میں ان چیزوں کو داخل کر دیا جاتا ہے، جسے جنات کو دیے گئے حکم کے مطابق عورت کے رحم میں موجود بیضادانی اور جہاں پہ عورت کے جراثیم موجود ہوتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو وہ کھا لے۔ اب یعنی میڈیکل جو سائنس ہے وہ اور جو دوسرا جو روحانی جو امراض ہیں اس میں دونوں میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ اگر تو یہ علامات موجود ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مریضہ کو یعنی ایسی خاتون کو جس کو یہ پرابلم ہے رحم کے حوالے سے، اگر تو یہ علامات اس کے اندر موجود ہوں تو وہ ذہن میں رکھے کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے، یعنی جناتی یا جادو یا حسد کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو مریضہ ہے وہ یوٹرس کی جگہ پر خارش محسوس کرتی ہے اور اسے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 2، مریضہ کو رحم کے اندر درد جو ہے وہ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس درد کے دوران اسے قے محسوس ہوتی ہے، یعنی درد بھی ہو رہا ہو اور اس کے دوران اس کو قے بھی محسوس ہو۔ پیٹ کے دونوں سائیڈوں میں ہوا کا بھر جانا، اور پھر پیٹ کے آخری حصے میں درد یا ورم یعنی درد بھی ہو یا پھر اس کے ساتھ سوجن محسوس کرنا جیسے سویلنگ ہو رہی ہو۔ مریضہ کا دم یعنی رقیۃ شرعیہ سننے سے جو ہے نا وہ اس کا دل نہ کرنا، خصوصاً آیات السحر جس کے بعد جنات حاضر ہونے کا اسے خوف محسوس ہو کہ اگر میں نے آیات السحر یا دم کو سنا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میری جو کیفیت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ ہمزاد کی علامات جو ہیں وہ رحم کے اوپر کیا ہیں۔ مریضہ سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ مریضہ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتی کہ اسے کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اس کو اور کوئی مسئلہ ہے۔ دائیں سائیڈ پہ اسے بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ درد جو ہے وہ نارمل ہے اور وقتی طور پہ یہ درد ہوگا اور اس کے بعد یہ درد ختم ہو جائے گا۔ خواب کا آنا، اور اس خواب کو یعنی ایسی خواتین جن کو اس طرح کے خواب آئیں اور اپنے خوابوں کو وہ حقیقت میں بدلنے کی جو کیفیت ہے وہ محسوس کرتی ہیں اور اس کی ضد کرتی ہیں، چاہے وہ یعنی ان کی اپنی صحت اور مزاج کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی ایسا ہو کہ نماز، قرآن، دینی امور سے غافل ہو اور اس پر اسے ندامت بھی محسوس نہ ہو، یعنی نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی اور اسی طرح خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، تو اس سے ان چیزوں کے اوپر ندامت بھی محسوس نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اسے جنات کا یعنی جادو کا مسئلہ ہے۔
دم سنے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے جسم میں ہلکی پھلکی یعنی ہلکی بالکل چیونٹیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کمر میں اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو جائے، یعنی دم سنے اسے جسم میں ہلکی ہلکی چیونٹیاں محسوس ہوں، اور چیونٹیوں کے بعد اس کی کمر میں جو درد ہے وہ بھی شروع ہو جائے۔ بعض خواتین کو دم سننے کے دوران جو ہے وہ ایام کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دوران ہی حیض شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو میں نے علامات بتائیں، اب میں آؤں گا علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج مریض یا مریضہ، چونکہ یہ مسئلہ زیادہ خواتین کے ساتھ ہے، اس لیے مریضہ اس بات کا یقین کرے کہ وہ اپنے عقائد میں کمزور تو نہیں ہے۔ ایمان کی اور عقیدے کی کمزوری، قضاء اور قدر، صبر اور توکل علی اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ علاج شروع کرے۔ یہ 3-4 چیزیں اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ 10 دن تک مریض یعنی جو مریضہ ہے وہ علاج کرے۔ علاج کا جو سٹارٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں نیچے ڈسکرپشن میں وہ آیات بھی میں بتا دوں گا، اسے بولتے ہیں آیات القرین، یعنی حمزات کی آیات۔ آیات القرین کا دم سنے یا وہ خود اپنے اوپر دم کرے، اور جب تک مریضہ کو حمل نہیں ہوتا تب تک دم کرتے ہوئے آیات پر شدت اختیار کرے، یعنی یہ آیات کو تکرار کے ساتھ، اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، تکرار کے ساتھ ان آیات کو جو ہے وہ اختیار کرے، یعنی جو آیات القرین ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس کے لہجے میں شدت ہونی چاہیے۔ نمبر 4، زیتون کلونجی کا تیل پر دم کر کے جسم کے اوپر لگائے، اور آیات القرین جو ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ تلاوت کرے، اور اس کے ساتھ اس بات کا بہت زیادہ خیال کرے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہی انشاءاللہ جو حمل ہے وہ ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہی آیات تثبیت الحمل وہ شروع کر دے۔ اسی طرح یہ جو تیل میں نے بتائے ہیں، زیتون کلونجی، یہ دونوں تیل پیٹ کے نچلے حصے پر، خاص طور پہ رحم کے اس پورشن کے اوپر وہ اس کا مساج کرے، کمر کے آخری حصے پر مساج کرے، اور مخصوص اعضاء پر لگائے، یعنی یوٹرس کے اوپر بھی وہ تیل جو ہے وہ دم کیا ہوا تیل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہسبینڈ وائف جماع سے پہلے مخصوص یعنی اعضاء جو ہیں ان کے اوپر وہ تیل لگائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو علاج کا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہے بخور جاوا یا بخور جاوی۔ یہ ایسا بخور ہے جس سے اللہ کے فضل سے، چونکہ شیخ صالح فوزان الفوزان نے باقاعدہ طور پہ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ اسباب ہیں، اور یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب، حلال اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا، انہی اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے بخور جاوا، جو کہ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ جو عرب ممالک میں یا سعودیہ میں یا یعنی عرب ممالک میں اس کا استعمال خاصا زیادہ ہے، تو بخور جاوا کا جو ہے وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہسبینڈ وائف جماع سے پہلے کم از کم جماع سے 5 منٹ پہلے تک اس کو سنف کریں، یعنی اس کو جلائیں، اس کا جو دھواں نکلے اس کو اپنے اوپر لگا کے، کپڑا اپنے اوپر لگا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سنف کریں۔ جماع کے بعد عورت غسل کرے اور زیتون کا تیل لگاتے ہوئے یہ آیات پڑھے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقِرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ والی آیات جو ہے یہ عورت تکرار کے ساتھ، جماع کے بعد یہ تکرار کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 7، نمازوں کی پابندی کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے، یعنی ایک طرف آپ علاج بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف نمازوں کی پابندی نہیں، آپ کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اذکار کی پابندی لازمی حصہ ہے، اور اسی طرح استغفار، یعنی 100 مرتبہ کم از کم استغفار ضرور کرے۔ قبولیت کے اوقات میں دعا ضرور کرے، اور اپنی ان دعاؤں میں اپنی صحت، اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کی اور اپنے معاملات کو مکمل کرنے کی اللہ رب العزت سے ضرور دعا کرے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ کو ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا انشاءاللہ، آپ وہاں سے وہ اس نمبر پہ
صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا اللہ کے فضل سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔